ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک بلند آواز نہ پڑھو ذرا جاگن دا ثبوت دیو نا ذرا بلند آواز نال درود پاک پڑھو الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم مولاي صل وسلم بارك دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد درود نبی مکرم رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ شب اسرا کے دلہا آقا دو جہان رحمت علی میان صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے درود پاک پڑھنا بہت پیارا عمل ہے بہت ہی اچھا عمل ہے بڑا ثواب دا کام ہے لیکن پڑھدا وہی ہے جنہوں رب قبول کرنا ہوگا ہر بندہ درود نہیں پڑھ سکتا میری گل یاد رکھیو کیوں اس واسطے کہ جدوں بندہ درود پڑھدا ہے نا تے سونے دی بارگاہ چ پیش کیتا جاندا ہے عرض کیتی جاندی ہے یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے درود پڑھیا ہے جڑا اپنے دا ہوے گا وہی پڑھے گا بولو تو صحیح ہے اور جڑا اپنے دا ہوئے گا وہی پڑھے گا نا جب دوسرا ہوئے پڑھ سکتا ہے نہیں پڑھ سکتا بلند آواز نظر رسول پر کا درود پاک پڑھو نا پتہ لگے لیکن آپ پڑھائیں الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ آپ ارشاد فرماندے ہیں جیڑا بندہ شعبان المعظم دے مہینے دے وچ روزانہ 700 مرتبہ درود پاک پڑھے کتنی مرتبہ جی 700 مرتبہ بڑی پیاری روایت ہے آپ ارشاد فرماندے نے جیڑا 700 مرتبہ میرے مصطفیٰ دی ذات نے درود پڑھے اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ فرشتے پیدا فرما دیتا ہے جیڑے وہ درود نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ پیش کر دیں میرے آقا کریم علیہ السلام خوش ہو جاتے ہیں پھر انہاں فرشتیاں نو کیا جاندا ہے کہ جن نے درود پڑھے ہے نا او دے واسطے قیامت تک مغفرت دی دعا کرو
کیڑا کیڑا چاہتا ہے کہ اللہ دے معصوم فرشتے ساڈے واسطے مغفرت دی دعا کرن پھر انہاں نوں چاہیے کہ روزانہ 700 مرتبہ میرے مصطفیٰ دی ذات تے درود پاک پڑھن۔ اے ضروری نہیں کہ 700 مرتبہ درود تاج ہی پڑھنا ہے، اے ضروری نہیں کہ درود لکھی 700 مرتبہ پڑھنا ہے، اے ضروری نہیں کہ درود اکبر 700 مرتبہ پڑھنا ہے، درود ابراہیم پڑھنا ہے، پڑھ سکتا ہے تو پڑھ، کوئی منع نہیں، لیکن مختصر تو مختصر بھی پڑھے گا، اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، چھوٹا سا درود ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کتنی دیر لگتی ہے؟ صرف 21 منٹ، صرف 21 منٹ لگتے ہیں۔ اگر تجھے 24 گھنٹے میں سے اگر تیرے پاس 21 منٹ بھی درود پاک پڑھنے کے لیے نہیں ہے تو پھر اپنی قسمت کو چیک کر ذرا، اپنے مقدر پہ غور کر کہ تجھے 24 گھنٹوں میں سے اگر 21 منٹ نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھنے کے نہیں مل رہے تو پھر اپنی ذات کا پریشان کر، کہیں نقص رہ گیا ہے۔ جن کی محبت کے دعوے دار ہے ان کے لیے صرف 21 منٹ بھی نہیں نکل سکتے۔ موبائل تے جناب لیا ہوئے تو پاویں ساری رات لنگ جائے، لیکن سونے تے درود پڑھنے واسطے ٹائم کڈنا پینا۔ کیوں؟ شیطان تے نفس نوں پتہ ہے اگر پڑھ گیا تے بخشا جائے گا، ادا مقصد برا کوئی نہیں ہونا، جنا پڑھیا نہ پڑھیا تو ادا مقصد برا ہو جانا ہے، جب پڑھ لیا تو ادا مقصد برا نہیں ہونا۔ لہذا سونے دی ذات تے رج کے درود پاک پڑھ۔ میرے کو پوچھدا ہے تو میں تے ایک جٹکی جی گل کہنا ہونا، اللہ کرے سارے نوں سمجھ آ جاوے، جویں کھانا چنگا پکیا ہوئے نا تے ایک پلیٹ دی بجائے 2 کھا جانا ہے، کیوں؟ لذت بہت ہی ہوندی ہے۔ سونے دے روزے تے تصور کر کے درود پڑھ، پھر ایک تسبیح نہیں کئی پڑھ لیں گا۔ اللہ سونے دی ذات تے درود پاک پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے میٹھے اسلام بھائی، تواڈے سامنے اللہ دے قرآن دی ایت تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے، جس دے وچ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مومن بندیاں نوں حکم دیتا ہے کہ توبہ کرو۔ توبہ کیڑی کرنی ہے؟ توبۃ نصوحا۔ کیڑی کرنی؟ توبۃ نصوحا۔ ایدی بھی انشاءاللہ تانوں تفسیر بیان کراں گا۔ مختصر گل ہے کہ ساڈے اس دھرتی دے وچ کم و بیش 200 ممالک نے۔ کنے ممالک نے؟ 200۔ کچھ بر اعظم ایشیا ہے، کوئی یورپ ہے، 7 بر اعظم نے نا۔ ہر بر اعظم دے وکھرے وکھرے ملک نے۔ اچھا جڑے ملک نے انہاں دے اخراجات بھی نہیں تے آمدن بھی ہے، ٹھیک ہے۔ آمدن دے مختلف ذرائع نے، بجلی ہوگی، ٹریفک ہوگی، پیٹرول ہو گیا، ٹھیک ہے، مختلف ذرائع نے آمدن دے، ٹھیک ہے۔ اگے خرچ دے بھی آمدن نے۔ ہر ملک دا ایک قانون ہے، ہر ملک دا ایک قانون ہے، ایک وقت انہوں نے مقرر کیتا ہے کہ جس دن وہ حساب کر دیں، کی کر دیں کہ اس سال اسی کمایا کنا ہے تے خرچ کنا کیتا ہے، خرچ کنا کیتا ہے۔ اگر خرچ دا حساب نہ کرن، آمدن تے خرچ دا حساب نہ کرن تے خسارے جان کے کہ نہیں جان گے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے شب برات دن ایک مختص کیتا ہے کہ سارا انعام اعمال رب دی بارگاہ پیش کیتا جاتا ہے۔ اگر بجٹ دے دوران اگر ادا بجٹ کم ہو جائے، خرچہ زیادہ ہو جائے تے او پریشان ہو جاندے نے، ہر چیز دا مل ودا دیندے نے۔ لیکن اگر پیسے بچ جان، خرچ تھوڑا ہوئے تے شیاں سستیاں ہو جاندیاں نے، مہنگائی کٹ جاندی ہے۔ دوستو تے بزرگو، بات یہ ہے کہ شب برات جڑی ہے نا، یہ بڑی اہم رات ہے۔ فیہا یفرغ کل امر حکیم، ٹھیک ہے، کہ ہر کام جو ہے نا اس رات لکھ دیا جاتا ہے۔
آندہ سال کنے پیدا ہونا کنے اس دنیا تو ٹور جانا کنوں کنا رزق ملنا ہے ٹھیک ہے کنے حج کرنا ہے کدے نال کی ہونا ہے سارے فیصلے لکھ دیتے جاندے تے اج لکھن دی رات ہے کو کیس لگا ہوئے نا کسی جگہ تے تسی ماشاءاللہ اس معاشرے چ رہندے ہو اللہ ہر ایک دی عافیت نصیب فرمائے کئیاں نو واسطہ پیا ہونا جدوں تاریخ آندی ہے نا تاریخ آن تو پہلے وکیلاں نال ملیا جاندا ہے پہلے گٹمنٹ کیتی جاندی ہے کیوں تاریخ آن تو پہلے فیصلہ حل ہو جاوے تے اج رات تاریخ دی آ گئی ہے ہن اسی فیصلہ کراونا ہے کہ آئندہ سی کی کراونا ہے اپنی قسمت کی لکھاونا ہے لہذا اپنے پچھلے گناہوں تو توبہ کر لیے پچھلے گناہوں تو توبہ کر لیے دیکھو نا ایک بندہ کسی کو قصور ہو جاوے نا تو بندہ کی کہندا ہے چل یار ہن معاف کر دے پھر نہیں کراں گا ادھر ہی ہوندا ہے بولو تے صحیح یار ادھر ہی ہوندا ہے نا بندہ کہندا ہے یار ہن معاف کر دے پھر نہیں کراں گا یہ دا مطلب ہے کہ پچھلے تے شرمندہ ہے اگوں نہ کرن دا ارادہ کیتا ہے اج اسی اللہ دی بارگاہ چ اپنا اقرار کرنا ہے مولا پچھلی غلطی ہو گئی ہے معاف کر دے آندا نہیں کراں تے جڑا اودی بارگاہ دے وچ اقرار کر لیندا ہے دنیا والے دے سامنے گناہ دا اقرار کر لیے نا تے سزا ملدی ہے لیکن میرے رب دے سامنے اقرار کر لیے رب معاف کر چھڑدا ہے آج ایت مبارکہ تیرے سامنے میں تلاوت کرنا شرف حاصل کیتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے سے توبہ النصوحہ دا ذکر فرمایا ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جڑی ایت مبارکہ ہے اس دے بارے بہت سارے مفسرین کرام نے انہیں اقوال لکھے نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں توبہ النصوحہ دا اے مطلب ہے کہ ایسی توبہ کر جا کیونکہ نبی کریم علیہ السلام دا فرمان ہے جدا مفہوم ہے کہ توبہ ایسی کر جا کہ دوبارہ جس طرح تھانن وچ دودھ واپس نہیں آوندا اس طرح دوبارہ گناہ نہ کری کدی تھان سے دودھ واپس پیا کس نے دیکھا نہیں نکلتا ہے لیکن واپس نہیں جاتا اللہ دی بارگاہ وچ توبہ اس طرح کرنی ہے سچے دل دے نال کرنی ہے توبہ کرن دے 6 اصول نے انہاں اصولاں دے وچوں ایک اصول اے آ کہ بندہ شرمندگی اختیار کرے بندہ شرمندگی اختیار کرے اقرار کر لے کہ مولا میں گناہ کیتا ہے ہن معاف کر دے اللہ پاک بڑا رحیم ہے قادر کریم ہے معاف کرن والا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بازار دے وچ جا رہے نے ایک شخص آ رہے ہیں انہیں کلو شراب دی بوتلیں چادر کیتی ہوئی ہے لنگی کیتی ہوئی ہے شراب دی بوتل لکائی ہوئی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا بیلیا کی لکائی پھرنا ہے دل سے خیال آیا اگر اقرار کرنا واقع شراب ہے تو میرے تے حد لاگو ہو جائے گی اگر نہیں کہتا تو عمر مارے گا عمر پھر بھی کٹ کے دیکھ لوے گا کہ میں نے کی لکایا ہے اللہ دی بارگاہ دے وچ عرض کردا ہے مولا اج عمر کو بچا لے پھر شراب نہیں پیواں گا کتنی دیر ہوئی بعد وچ جدوں باہر کڈیا بوتل باہر کڈی تے بوتل کڑی سی او شراب دی بھری ہوئی سی لیکن شراب دودھ وچ تبدیل ہو گیا سی شراب دودھ دے وچ تبدیل ہو گئی اللہ پاک نے حضرت عمر فاروق دے سامنے اس شخص نو شرم تو بچا لیا اس بندے نے شراب تو توبہ کر لیکن دوستو اللہ بڑا قادر کریم لیکن بندے نیجے معاف کر دے بندے نہیں معاف کر دے لیکن اس رب کریم دی قدرت اللہ فرماتا ہے میری نافرمانی کرو گے تو میں معاف کر دیاں گا لیکن اگر کسی بندے دا دل دکھایا ہے یا کسی نال زیادتی کی دیئے تو جب تک وہ معاف نہیں کرا گا میں بھی معاف نہیں کراں گا ایک شخصی
تورات شریف دانا حافظ سی بڑی اللہ پاک نے آواز دی سی بڑی سونی جناب نا تلاوت کرنا ہوں اج بھی اللہ پاک نے کئی آواز دینا نوازے ہے جب قرآن اٹھا کے پڑھ دینے نا لونگٹے کھڑے ہو جاندے بڑی سونی آواز سی ہو دی لیکن کردہ کی سی شراب پیندا پیرا میٹھے اسلام بھائیو ساڑھے اندر ایک بہت بڑی وبا ہے اسی گلہ صاف کرنا واسطے نا اسی بہت کچھ کر جانا اللہ دی پناہ کام اسی نیکی دا کرنا ہے لیکن اسی کیڑے کھاتے چ پہ گئے ہیں توڑے نا لوگوں نے واسطہ نہیں ہے کہ ساڑھا تے کاری صاحب دا واسطہ ہے بڑا سمجھائی دا ہے لیکن جنہوں رب ہدایت دا خیر جدوں کر رہا ہوں دا زیمہ کہتی تھی بیٹا اللہ نے تیرے تے بڑی رحمت کی دیئے تینوں تورات علم عطا فرمایا ہے دنیا تینوں کھلو کے سن دیئے جدوں تورات شریف دی تلاوت کرتا ہوں دا سی جڑے پرندے سن وہ بھی آسمان تے کھڑے ہو جاتے سن وہ جدوں شراب پیندا سی ماں انہوں منع کرتی تھی بیٹا شراب نہ پیا کر اللہ نے تیرے تے بڑی عنایت فرمائی ہے اللہ پاک نے تیرے تے بڑا کرم کیتا ہے لیکن وہ باز نہیں سی آتا ایک دن آیا شراب دے وچ تو تسی شراب پیتی ہوئی سی ماں نے منع کیتا انہیں ماں نو چنڈ ماری ماں نو جدو چنڈ ماری ماں دا جبڑا پھٹ گیا او دے داند ٹوٹ گئے جدو داند ٹوٹ گئے اس تو بعد او دا نشہ جو اتریا جدو نشہ اتریا تے او تو خساس ہویا کہ میں کی کیتا ہے میں کی کر بیٹھا ماں نو مارے ماں دا جبڑا ٹوٹ گیا خون نکلنا شروع ہو گیا ہر سے چھڑی تے جنگل سے نکل گیا ہر سے چھڑی تے جنگل سے نکل گیا 40 سال عبادت کی تھی کنی 40 سال عبادت کی تھی جسم تے گوشت نہیں رہا ہڈیاں رہ گئی اللہ کو معافی مانگدا رہا کہ مالک معاف کر دے مالک معاف کر دے 40 سال گزر گئے 40 سال گزر تو بعد نا اللہ دی بارگاہ چ عرض کی تھی مولا اگر میرا گناہ معاف ہو گیا ہے نا تو میں نے کوئی نشانی دکھا دے غیب جو آواز آئی ہے بندے تیرا گناہ معاف کوئی نہیں ہویا تیرا گناہ معاف کوئی نہیں ہویا جا کے ماں نو راضی کر لے ماں معاف کر دے تے میں بخش دیاں گا دوڑا کر گیا کنڈی کھڑکائی کنڈا کھولیا جدو گھر گیا تے ماں موجود سی ماں دا جبڑا اسے طرح ہی سے اجی تک ٹھیک نہیں ہو سیا ماں اسے طرح جناب درد نال کر آ رہی ہے ماں کولو معافی مانگی ہاتھ جوڑے اماں جی معاف کر دے اماں جی معاف کر دے ماں جی رون لگ بیاں کہنے لگی بیٹا جدوں دا ایتھوں نکل گیا ہے 40 سال گزر گئے نے درد نال تکلیف دے نال تڑپ رہی ہیں میں تینوں کیویں معاف کر دواں میاں صاحب رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماندے نے فرماندے نے ایک گناہ او میرا ماں پیو ویکھے اتے دیوے دیس نکالا لکھا گناہ میرا مولا ویکھے اتے پردے پاون والا ماں دیا منتاں کی دیاں پیر پڑ لے رو لگ بیا کہنے لگا اماں جی معاف کر دے میرے کولوں گناہ ہو گیا ہے میری خطا معاف کر دے لیکن ماں کہہ دی نا بیٹا میں نہیں معاف کرنا جدوں دا نکل گیا ہے 40 سال ہو گئے نے میں درد نال کر آ رہی ہوں میں تینوں کیویں معاف کر دواں آخرکار جب انہیں ویکھیا کہ ماں معاف نہیں کر رہی انہیں ٹوکا لیا ٹوکے نال اپنا ہاتھ وڈ دیتا آکھیا اس واسطے ہاتھ وڈ دیتا کہ کیوں تو میری ماں نو ماریا کیوں ہے لیکن ماں دے دل تے رحم نہیں آیا آخرکار انہیں پھر منت کی تھی کہ اماں جی ہن تے میں اپنا ہاتھ بھی وڈ کے چھوڑ دیتا ہے ہن تے معاف کر دے لیکن ماں نو رحم نہیں آ رہا کیوں ماں دی تکلیف بڑی ہے ایک جھڑ دی تکلیف ڈانٹ دی برداشت نہیں ہوندی دوست آج جنوں 40 سال ہو گئے نے برداشت کر رہی ہے وہ کس طرح معاف کر سکتی ہے آخرکار انہیں کی کام کیتا انہیں کہا ماں معاف نہیں کرن رہی انہیں جناب لکڑیاں دا گٹا کٹ کیتا گٹا کر کے تو انہوں تیلی لان لگا اگ لا دیتی ماں نے پوچھا پترا کی کرن لگا ہے کہنے لگا اماں جی اگر مرن تو بعد بھی تے دوزخ دی اگ دے وچ سڑنا ہی ہے تے میں دنیا تے سڑ
جاواں تاکہ میرا گناہ معاف ہو جاوے۔ جدوں لپکن لگا اگ ول، ماں نے آواز دیتی آکھیا پترا واپس آ جا، میں تینوں معاف کر دیتا ہے۔ جدوں انی گل ہوئی رب قدیر نے فرمایا جا بندیا تیری ماں نے تینوں معاف کر دیتا ہے، اسیں تینوں معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، حق چار یار، جنتی جنتی۔ پیارو میٹھے اسلام بھائیو، اس رات اللہ تبارک و تعالی بنی کلب دی بکریاں دے بالاں دے برابر اس امت نو بخش دیندا ہے، لیکن کچھ بد نصیب او بھی نے کہ جنہاں دی اس رات مغفرت نہیں ہوندی۔ او دے وچ ایک شرابی اور ایک والدین دا نافرمان بھی۔ پیارو میٹھے اسلام بھائیو، ایک نقطہ عرض کراں، کچھ لوگ کہندے نے نبی نو علم نہیں ہے گا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام دا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بنی کلب دی بکریاں دے بالاں دے برابر میری امت نو بخش دیندا ہے۔ تے دسدا ہوئی ہے جنوں پتا ہو، دسدا ہوئی ہے جنوں پتا ہے۔ او بے بکری دے وال تے گننے بڑے دور دی گل ہے، ساڈے سامنے بچہ کو بٹھا دے اسی بچے دے بال نہیں گن سکدے، لیکن مدینے والا اچھا بنی کلب جیڑا سی نا سب تو زیادہ بکریاں پالدا سی، سینکڑاں دے حساب نال۔ تے مصطفیٰ جان دے نے انیاں بکریاں نے تے اننے بال نے۔ کیوں؟ تینوں اللہ دا قرآن ساواں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ میرے مالک دی انی کرم نوازی ہے، لیکن اس دے وچ چند لوگ وہ بھی نے نا جنہاں دی مغفرت نہیں ہوندی۔ اچھا ایک سمجھان واسطے عرض کردا، ایک بندہ شام نو جناب نہ کچھ چیز ونڈنا شروع کر دے، سویر تکر ونڈدا ہی رہے۔ ایک بندہ ادھروں آوے تے لنگ جاوے، ادھروں آوے تے لنگ جاوے، اچھا یار ہجے ونڈن ڈیا ہن لے لینا، رات لنگ جاوے۔ جدوں بندہ گھر جان لگے یا بند کر دے تے پھر جا کے آکھے یار میں تے رہ گیا ہاں، یار مینوں ہن کچھ دے، تے کوئی بندہ کی کہے گا بے وقوفا کینی دفعہ جو لنگیا سا تے لے لینا ہی سی، بے وقوفا لے لینی سی، ہن تے میں ختم کر دیتی ہے بس۔ پیارے میٹھے اسلام بھی اس دل دے وچ کتنی حسرت پیدا ہوئی۔ اج مغرب جدو سورج غروب ہویا ہے تے اللہ فرما رہے آجو بندو میرے کو مانگ لو، رزق مانگنا ہے رزق مانگ لو، عزت مانگنی ہے عزت مانگ لو، بچے مانگنے نے بچے مانگ لو، بیماری تو شفا مانگنی ہے شفا مانگ لو، کسی دا کیس اڑیا ہے جو بھی پریشانی ہے میرے کو مانگ لو۔ اچھا ہون نہ مانگیے تو جدو فجر دی نماز ہو جاوے تو پھر کہیے مولا ہون دے دے، بے وقوفی نہیں، ہون منگڑ دا ٹائم دے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں قبول کرتا ہوں۔ اور کسے کو منگ لئیے نا تو دے کے بھی احسان جتاؤں ہے، اول دے دیندہ ہی نہیں، اول دے دیندہ ہی نہیں، احسان جتاؤں ہے جدے بھی دوے دے۔ میرے مالک کنا کریم ہے، دیندہ بھی ہے تو احسان بھی نہیں جتاؤں ہے۔ اندھا چک جو آجو میری بارگاہ۔ حدیث مقدہ خلاصہ ہے اللہ پاک جس نو محبت فرماتا ہے انہوں اپنے در تے چکن دی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اج رات چک جا، دنیا والے دے سامنے اعتراف کرے گا تے سزا ملے گی، میرے سونے رب دے سامنے چکے گا رب معاف کر دے گا، رب دے معاف کرنے واسطے، لیکن اسی ہوندے ہی نہیں اس پاسے، ساڑھے دل سخت ہو چکے دے،
پتھر تو سخت ہو چکے ہیں. کیوں اسی گناہ کر کے. حدیث پاک دا خلاصہ ہے جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے نا تو اتب کا دل چ لگ جاتا ہے, دوسرا کرتا ہے تھوڑا بچ جاتا ہے, حتیٰ کہ کردیاں وہ سارے دل نو گھیر لیندا ہے. پھر نہ انہوں قرآن دیاں ایتاں اثر کر دیاں نے تے نہ کسی حدیث پاک دا اثر ہوندا ہے تے نہ کسی اللہ والے دی واقعہ دا انہوں اثر ہوندا ہے. پھر وہ کہتے لے اے تے مولویاں دی گلاں بنائیاں آئیاں. اچھا ایک اور بیماری ساڈے اندر بہت بڑی آ گئی ہے, اللہ اس کو عافیت نصیب فرمائے. اسا لوگا نا رب دی رحمت پڑے بانڈ لینے, بے شک اس کی رحمت بہت وسیع ہے لیکن وہ دی پکڑی بھی بڑی شدید ہے. ان ربک لشدید, بے شک میری پکڑ بڑی سخت ہے. ان سانو کی پتہ ہے ساڈے واسطے کی فیصلہ فرمایا انہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ صحابی رسول نے, مراد رسول نے, میرے مصطفیٰ دے دوسرے خلیفہ نے, میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے بعد نبی ہوگا تو عمر ہوگا, لیکن رات نو سون تو پہلے درا پیر تے مار دینے. فرما دینے عمر 10 اج کی گیتا آپ نے بے کے شیطان بھی راہ بدل جاندہ ہے, لیکن اللہ دی بارگاہ کھڑوں دا کی انداز. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تو وعد کوئی رب دی رحمت دا امیدوار ہو سکتا ہے نہیں نا. اللہ نے قرآن کی شاہ فرمایا یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ امینقص منہ قلیلا. میرے مصطفیٰ ساری رات کھلو گے اللہ دی بارگاہ عبادت کر دے رہے, سردی دی وجہ تو پیر سج جاندے نے, سج گئے نے. اللہ نے فرما رہے محبوبہ کچھ دیر آرام بھی کر لیا اسا ساری رات ٹکار مار دیں. پھر کہنے او اللہ معاف کرنا ہے. میرے آقا کریم علیہ السلام دا فرمان جدا مفہوم و خلاصہ ہے, فرمایا تو اڈے سارے صحابہ نو خطاب کر کے فرمایا کہ میرے صحابہ سب تو زیادہ رب دی معرفت میں جاندا ہاں اور سب تو زیادہ ڈردا بھی میں ہی ہوں. لیکن آج اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے. بس او جی رب بخشے گا, جی رب بخشے گا. کرتوتے بخشن والے کریے ادھر صدقہ میرے مصطفیٰ دا ہے کہ اسی بچے ہوئے ہیں, ورنہ اسی تو ہو سکتا ہے کاران دے بھی قابل نہ ہوئی. باقی امدہ دے وچ 72 گناہ پائے گئے نے, 73 نے انہاں دے وچ ایک ایک سی کلی امت دے وچ ساڈے وچ سارے نے. اسی ایک ود ہے ساڈے وچ, اسی بچے ہوئے کیوں ہاں؟ آقا کریم علیہ السلام دی رحمت دی وجہ. رب نے اپنے محبوب نو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے, جس وجہ تو بچے ہوئے ہیں تو کدے اگے پکڑے نہ جائیے. دیکھو نا ایک بندہ سویرے جاوے دیہڑی تے بندہ رکھ لوے انہوں سارا دن کم کرے لیکن کم ٹھیک نہ کرے تے شامی انہوں مزدوری ملتی. بولو تو صحیح جا نہیں تے اسی آئے ہیں ساڑا بھی کم میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ میں نے انسان اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. پھر حساب میں باری فرمایا الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا کہ میں نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہاری جانچ ہو سکے تمہیں اچھا عمل کون کرتا ہے. پیارے میٹھے اسلام بھائی میرا آقا کریم علیہ السلام نے پہلے قبران تے جان تو منع کیتا سی تو پھر فرمایا قبران دی زیارت کرو. کیوں کہ آخر دی یاد دلان دی. شب برات دی رات سی, رات دی ادھی رات دا ٹائم ہویا تے حضرت امہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ میرے محبوب دی اکھاں دی ٹھنڈک, میرے محبوب دی چہرے دا نور, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اللہ نے آپ نے ایسی شان عطا فرمائی سی کہ بستر تے بھی اللہ دی وحی نازل ہو جاندی سی, اللہ دا قرآن نازل ہو جاتا سی. ایک رات ادھی رات دا ٹائم ہے, حضرت عائشہ جاگیاں بیکھیا تے سرکار بستر تے کوئی نہیں.
مسجد نبی تلاش کیتا، امت المومن دے کمرے تلاش کیتا، لیکن سرکار کوئی نہیں ملے۔ آخر جنت البقیع تشریف لے گئی، سرکار نے جناب ہاتھے کیتے ہوئے نے اللہ دی بارگاہ التجامہ کر رہے ہیں، کافی دیر میرے آقا کریم علیہ السلام رو رہے ہیں، نال اللہ دی بارگاہ دے التجامہ کر رہے ہیں، کافی دیر گزر گئی۔ اس تو بعد جدو فارغ ہوئے تو حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کی تھی، سونیا اج تسی بڑے روئے ہو، کدی اس طرح تو روندا نہیں ویکھیا، کدی اس طرح گڑ گڑاندہ نہیں ویکھیا۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ تینوں خیال گزرے کہ شاید سرکار دوسری ازواج کو تشریف لے گئے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، آج شب برات دی رات ہے، آج شب برات دی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کاملہ دے نال زمین یعنی آسمان دنیا تے تجلی فرماندا ہے، مغرب تو لا کے فجر طلوع ہون تو پہلے تائیں، اور ہر ٹائم صدا آندی ہے، اے بندیا منگ لے کچھ منگنا ہی، اے بندیا منگ لے کچھ منگنا ہی، جو تینوں تکلیف ہے، جو تینوں پریشانی ہے منگ لے۔ تے اج منگن دا ویلا آ گیا جی، اج منگن دا ویلا آ گیا جی۔ اللہ تعالی سانو منگن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو نا ماں نا ماں، اللہ نے اس سے شفقت بھی بڑی رکھی ہے، اللہ نے شفقت بھی بڑی رکھی ہے۔ اگر کوئی گل ہو جاوے، کوئی معاملہ ہو جاوے نا، بندہ اعتراف کر لوے، معافی مانگ لوے، اگر معافی نہ ملے نا تو بندہ اکھاں چ رو پوے نا، قطرے ڈگن دے دیرے ماں پہلے معاف کر دیندی۔ میرا مالک 70 گنا ماواں نالوں زیادہ پیار کردا ہے، اودی بارگاہ چوکے دا ویکھ، آنسو بہا کے دا ویکھ۔ اللہ پاک سانو اس رات دی برکت حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سونیو اس رات اج رات اپنے رب نو راضی کر لیا نا تے ساڈا جگنا کامیاب ہو جائے گا، اسی کامیاب ہو جاواں گے۔ جے اگر خدا نخواستہ رب نو راضی نہ کیتا نا تو پھر سکے سجدے رہ جانے، لیکن مناؤن دا طریقہ تے اختیار کرو، میرا رب ضرور کرم فرمائے گا۔ کیوں؟ وہ دی بھی ایک وجہ ہے۔ اللہ نے قرآن سے ساتھ فرمایا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے محبوب جڑے اپنی جانہ تے ظلم کر لین تیری بارگاہ جا جان تے میں معاف کر دیاں، میں غفور رحیم بخش دیاں گا۔ لہذا اج آئے ہیں نا، تصور یہی کرو کہ روزے دے حاضر ہے۔ من زار قبری واجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے۔ اج جھکنا اللہ دی بارگاہ چ، تصور روزہ منورہ دا کرنا ہے، یہ رکھنا ہے تصور کے خانہ کعبہ دے وچ حاضر ہاں تے سرکار سامنے نے، میرے واسطے مغفرت دی دعا کر رہے، کیونکہ آقا کریم ساری امت واسطے مغفرت دی دعا کر دے رہے ہیں۔ اس بارگاہ تصور کر کے پھر رب کو مانگ، انشاءاللہ ضرور اللہ ساری جھولیاں بھرے گا۔ اللہ دی بارگاہ دعائے اللہ پاک سانو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔